بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. زندگی خوشگوار نہ ہو تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ قرآن کریم کا فیصلہ سنیں اور اس کے بعد محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سنیں اور اس پر عمل کریں، اور ہمیں اللہ اس بات کی توفیق دے کہ ہم اس پر عمل کریں اور آگے لوگوں کو بتائیں۔ قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ما اصابک من حسنۃ فمن اللہ وما اصابک من سیئۃ فمن نفسک۔ اے انسان، تجھے جو بھی بھلائی ملے وہ اللہ کی طرف سے ہے، اور تجھے جو بھی تکلیف پہنچے وہ تیری اپنی طرف سے۔ اللہ تعالیٰ کے اس پیغام کی آب و تاب کو فوراً سمجھ لینا ہوگا۔ اتنا آسان نہ ہو، لیکن جب ہم یہ اس آیت کو بعد میں اسی سیاق و سباق کے مطابق سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں تو اس کا مفہوم بڑی تیزی سے واضح ہونے لگتا ہے۔ اس سے پہلے میں مسلمان کی زندگی میں آنے والے کچھ فیصلہ کن مواقع بیان کرنے پر جو ہے وہ ان کو بیان کرنا چاہتا ہوں۔ ان مواقع پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کا ایمان آزمایا جاتا ہے۔ زندگی کا کچھ عیش و آرام اس سے واپس لے لیا جاتا ہے۔ مثال کے طور پر اللہ تعالیٰ کسی کے ایمان کو آزمائے اور وہ اسلام کے بارے میں یوں سوچنے لگے کہ اسلام اسے دولت مند نہیں ہونے دیتا، یا اسے دوستوں کے ساتھ اچھے تعلقات استوار کرنے نہیں دیتا۔ آزمائش کا دوسرا پہلو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی کی صحت اور دولت واپس لے لے اور دیکھے کہ آیا وہ ان پریشان کن حالات میں بھی اچھا مسلمان رہتا ہے یا نہیں رہتا۔ یوں دراصل یہی بات ہے کہ کسی وقت کوئی مسلمان سخت پریشانی یا بدحالی کا شکار ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اصل میں اس کے ایمان کو آزما رہا ہوتا ہے۔ آپ اپنے آپ کو زندگی کے کسی بھی مرحلے میں گھرا ہوا پائیں تو یہ سنہری اصول یاد رکھیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے امتحان ہے۔ لہٰذا دنیاوی خوشی کی خاطر اپنے دین کو چھوڑ کر زندگی میں کبھی بھی تکلیف نہ اٹھائیں، اور یہ یاد رکھیں کہ امتحان کے وقت صبر کرنے پر آپ کو انعام دیا جاتا ہے۔ ایک صحیح حدیث کے مطابق رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما يصيب المؤمن مؤمنا من وصب ولا نصب ولا هم ولا حزن ولا اذى ولا غم حتى شوكة يشاكها الا كفر الله من خطاياه۔ مومن کو بیماری کے باعث تکلیف پہنچے، تکان ہو، پریشانی آئے، غم لاحق ہو، کوئی بھی تکلیف پہنچے، یہاں تک کہ کانٹا بھی چبھے، تو اللہ تعالیٰ اس کے کچھ گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ اور اسی طرح حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا كثرت الذنوب العبد ولم يكن له ما يكفرها من العمل ابتلاه الله عز وجل بالحزن ليكفرها عنه۔ اگر کوئی شخص بہت سے گناہوں کا ارتکاب کرتا ہے اور ان کا کفارہ ادا کرنے کے لیے اس کے پاس کوئی عمل باقی نہیں رہتا تو اللہ تعالیٰ اسے کسی غم میں مبتلا کر دیتا ہے تاکہ اس کے گناہوں کا کفارہ ہو جائے۔ معلوم ہوا کہ زندگی کے تمام مسائل ہمارے اپنے گناہوں کی وجہ سے ہیں۔ ابتدا میں اس حقیقت کو تسلیم کرنا قدرے مشکل ہوتا ہے، اس لیے آپ گہرائی میں جا کر اپنی زندگی پر غور کیجئے اور اس میں ان مثالوں کو تلاش کیجئے جو اس بیان کو ثابت کریں۔ پہلے تو حقیقت تسلیم کرنا میرے اور آپ کے لیے بڑا مشکل ہوگا، لیکن یاد رکھیں کہ جب آپ مزید غور و خوض کریں گے تو اپنی زندگی کے مسائل اور ان گناہوں میں براہ راست ان بیماریوں کا، ان مصائب اور تکلیفوں کا تعلق تلاش کرنے کے قابل ہو جائیں گے جن کا میں اور آپ کبھی تنہائی میں بیٹھ کر ارتکاب کرتے ہیں۔ ہم زندگی کے تمام مسائل کا بنیادی سبب جان چکے، سوال یہ ہے کہ ان کا حل کیا ہے۔ بڑا سادہ سا حل ہے، لیکن کئی مسلمان اسے جانتے ہی نہیں۔ چلیے میں آپ کو
اس کا جو حل ہے وہ میں بتاتا ہوں۔ زندگی کے جو مسائل ہیں وہ بڑے سادہ حل جو ہے وہ اس کا پیش کیا گیا ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ آپ اپنی زندگی کے تمام مسائل کو حل کرنے کے لیے اپنی صلاحیتوں کو پوری طرح بروئے کار لائیں، اور جو اپنے اندر جو قوت ہے، جو ایبلٹی ہے، وہ جو طاقت ہے، اس کا استعمال کریں۔ سب سے پہلی چیز، آپ نے جو گناہ کیے ہیں اللہ تعالیٰ سے مکمل خلوص کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے ان کی معافی اور ان کا استغفار، اللہ سے معافی مانگیے، اور اپنے طریقے درست کرنے کا اللہ سے وعدہ کیجیے۔ مطلب یہ ہے کہ جہاں تک ممکن ہو مزید گناہوں کا ارتکاب نہ ہو۔ عبادت کا وقت اور معیار بڑھائیے۔ عبادت کا وقت اور معیار سے مراد سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق آپ کا عمل ہوگا تو اللہ کے ہاں قابل قبول۔ وہ عمل بڑھائیے، وہ معیار جو ہے اس کو مضبوط کیجیے۔ اللہ تعالیٰ نے سورۃ الضحیٰ میں ان لوگوں کو امید کا پیغام دیا ہے جو زندگی میں ان آزمائشوں اور مشکل اوقات، مشکل اپنا وقت گزارتے ہیں۔ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جب یہ صورت نازل کی گئی تو آپ اپنی زندگی کے بہت مشکل وقت سے گزر رہے تھے۔ سنیے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث۔ اس صورت کو بہت مفید انشاءاللہ پائیں گے آپ۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آزمائش کے دوران میں صبر کرنا سیکھیے، اور زندگی کی مشکلات میں اپنے ایمان کھوئے بغیر جنت کے لیے کوشش کرتے رہیے۔ یہ بھی یاد رکھیے کہ زندگی کے تمام مسائل کا حل گناہوں میں کمی کرنے، توبہ اور استغفار اور نیک اعمال میں اضافہ کرنے میں مضمر ہے، چھپا ہوا ہے۔ جب ذوق شوق بڑھانے کی حاجت ہو تو اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنا شروع کر دیں، قرآن مجید کو پڑھنا شروع کر دیں۔ اسی طرح قرآن مجید کی روح پرور آیات کے اس مجموعے پر ایک نظر ڈالنا، جو انشاءاللہ آپ کو آئندہ میں ضرور انشاءاللہ آپ کو میں بتاؤں گا۔ زندگی کے مشکل اوقات میں صرف اور صرف اللہ تعالیٰ سے مدد طلب کریں۔ اللہ تعالیٰ آپ کا اور ہمارا حامی ناصر ہو۔ مرکز الرقیۃ الشرعیہ من القرآن والسنہ، مرکز طیبہ مرید کے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔